اللہ سے اپنے نیک اعمال کا حساب کتاب لینے کی کوشش کبھی بھی نہ کریں۔ یعنی نیک عمل کر کے انسان مطمئن ہو جائے اور یہ سوچے کہ میں نے نیک کام کیا ہے، کوئی صدقہ دیا ہے، کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اب تو اس صدقہ دینے پر یا نماز پڑھنے پر یا قرآن کی تلاوت دینے پر اللہ کے ذمے اب لازم ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عنایت کریں۔ یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نہ لیں، اس حساب کتاب کے لینے کی کبھی کوشش بھی نہ کریں۔ نیک کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے اس نیک کام کو قبول کر لے اور اپنی رحمت سے اس کی جزا عنایت کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت ہی، اپنی فضل اور اپنی رحمت سے اس کی جزا عنایت کریں، اللہ سے یہ مانگنا چاہیے۔ بھائی نیکی کرنے والوں کو بھی جنت اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ نیکی کرنے والوں کو جنت ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے نیکی کرنے والوں کو بھی جنت ملے گی۔ ہمارے نیک کاموں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے نیک کاموں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے بھائی۔ ان نیک کام کر کر کے بھی جنت اگر ملے گی، جنت کا طلبگار ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت اور عنایت سے جنت کی نعمت عطا فرما دے، ورنہ ہمارے نیک کاموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، ایک قصہ ہے، اس روایت میں ایک قصہ ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام حاکم ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام حاکم، انہوں نے اپنی ایک ان کی مشہور کتاب ہے، نام لے لیتا ہوں، اس کتاب کا نام المستدرک ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس حدیث میں واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے حبیب، پچھلے زمانوں میں ایک اللہ کا بندہ تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ اس شخص نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، 500 سال تک۔ اور کیسے عبادت کی تھی؟ وہ ایک وسیع سمندر کے درمیان میں ایک خشکی کا حصہ تھا جس پر ایک پہاڑ تھا، وہ اس پہاڑ کے چوٹی پر رہتا تھا، اور اس پہاڑ کا جو رقبہ تھا اور اس خشکی کے علاقے کا جو رقبہ تھا وہ 30 گز تھا، 30 گز چوڑائی تھی اور 30 گز لمبائی تھی، ایسے ہی کچھ اس کی انہوں نے مساحت لکھی ہے۔ مساحت روایت میں آتی ہے کہ 30 گز اس کی چوڑائی اور 30 گز اس جگہ کی لمبائی تھی، اور باقی چاروں طرف اس پہاڑ کے چاروں طرف، اس جزیرے کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا، دور دور تک سمندر ہی سمندر تھا، گہرا سمندر تھا، پانی ہی پانی تھا۔ اس اللہ کے بندے کے لیے اللہ نے اس پہاڑ سے ایک انگلی کے بقدر سوراخ سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا تھا، وہ اس میٹھے چشمے سے پانی پیتا تھا، اور ساتھ ہی ایک اس پہاڑ کے نیچے دامن میں ایک انار کا درخت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگا دیا تھا، اور وہ ہر روز وہ درخت اس کو ایک انار، اس کے لیے وہ وہاں ایک انار لگ جاتا تھا، اس درخت سے اسے ایک انار مل جاتا تھا، اور وہ اس سے اپنی خوراک کی ضرورت پوری کر لیتا تھا۔ شام کے وقت وہ پہاڑ سے نیچے اترتا تھا اور میٹھے چشمے سے پانی پی لیتا تھا، وضو کر لیتا تھا اور ایک انار کھا لیتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا، پورے دن پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں ہی مصروف رہتا تھا۔ اس حالت میں اس نے 500 سال گزارے ہیں۔ اب کیا ہوا، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میری خواہش ہے کہ جو موت اور روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ میری روح اس وقت قبض کرے جب میں عین سجدے کی حالت میں ہوں، تاکہ جب انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو وہ اس نے چاہا کہ جب میں کل قیامت میں اٹھوں تو میں سجدے ہی کی حالت میں اٹھوں، اور اسی حالت میں میں قیامت تک رہوں، سجدے کی حالت ہی میں قیامت تک، گویا کہ میرا یہ عمل بھی عبادت کا قیامت تک جاری اور ساری رہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، اور اس کی جو موت ہے، اس کی وفات اسی سجدے کی حالت میں ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم زمین سے آسمان کی طرف اترتے چڑھتے اس شخص کو دیکھا کرتے تھے، اس شخص کی عبادت کو بھی ہم نے دیکھا اور اس شخص کی موت کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس شخص کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جب حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ اور میری رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اب یہ جو شخص ہے اس نے 500 سال تک عبادت کی ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نیک اعمال کا حساب کتاب اللہ سے لینے کا کبھی سوچے بھی نہ، اللہ سے اپنے نیک اعمال کا حساب کتاب کبھی نہ لیں۔ اب یہ شخص جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ کی طرف سے اسے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ کچھ حساب کتاب تو ہونا چاہیے، آپ اپنی رحمت کے بجائے جو میرے عمل ہیں 500 سالہ عبادت آپ کی ہے، آپ کے سامنے ماتھا ٹیکا ہے، سر جھکایا ہے، تو مجھے تو آپ میرے عمل سے جنت میں داخل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ کہیں گے فرشتوں لے جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ دوبارہ درخواست کرے گا اللہ کچھ تو حساب کتاب ہو، مجھے تو میری رحمت، مجھے تو میرے عمل سے ہی جنت میں جانا ہے۔ تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ فرشتوں سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ تیسری دفعہ پھر عرض کرے گا کہ اللہ نہیں، مجھے تو میرے عمل ہی سے جنت میں جانا ہے۔ 500 سال عبادت کی ہے اور اس حالت میں عبادت کی ہے کہ دن رات عبادت میں مصروف رہا ہوں، صرف پانی پیا ہے، انار سے اپنی خوراک کی ضرورت پوری کی ہے، تو کوئی نہ کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے، مجھے تو میرے عمل سے ہی آپ جنت میں داخل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اچھا یہ بات ہے، تو اب فرشتوں ایسا کرو کہ اس کے اعمال کا میری ان نعمتوں سے پہلے حساب کتاب کر لو جو نعمتیں میں نے اسے دنیا میں دی تھی، یعنی پہلے تو یہ اعمال ان نعمتوں کا بدلہ بن جائیں جو نعمتیں میں نے اسے دنیا میں دی تھیں۔ اب جب وہ نعمتوں کا حساب، دنیا والی نعمتوں کا حساب پورا ہو جائے گا اور پھر اگر اس کے عمل بچتے ہیں تو اس عمل کے بدلے جنت کی بات بھی دیکھ لیں گے۔ تو پہلے تو ایسا کرو کہ اس کی یہ جو 500 سالہ عبادت ہے، اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو، اور میری نعمتیں جو میں نے اسے عنایت کی تھیں اس سے ان کا ذرا حساب کتاب کر لو۔ اگر اس کے بعد اس سے جب بچ جاتے ہیں تو پھر اس کے عمل سے اس کے لیے جنت کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اب یہ ہوگا کہ اس کے لیے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت بصارت دی تھی، دیکھنے کی جو نعمت عطا فرمائی تھی، اس دیکھنے کی نعمت اور اس آنکھ کی جو نعمت تھی اس کا حساب کتاب شروع ہوگا، اس سے حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ تو ایک پلڑے میں اس کی جو بصارت کی نعمت اللہ نے اسے عنایت کی تھی وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اس کی آنکھ کا نعمت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں 500 سالہ اس کی ساری جو عبادت ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ ابھی تو پورے صرف ایک نعمت کا حساب کتاب شروع ہوگا اور اس کی یہ 500 سالہ عبادت کا جو پلڑا ہے وہ اٹھ جائے گا، اور اس کی جو اللہ نے اسے نہ آنکھ کی اور دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی تھی وہ پلڑا جھک جائے گا اور وہ دوسری 500 سالہ عبادت کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ تو اب یہ سارے کے سارے اعمال تو گئے ایک آنکھ کی نعمت میں، ابھی تو سارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان نعمتوں کا حساب ہونا ہے، پھر جو دوسری نعمتیں دنیا میں اٹھائیں ان کا حساب ہونا ہے۔ اب جب سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ختم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب لے جاؤ اس کو، اس کے تو عمل ختم ہو گئے، اب اسے لے جاؤ جہنم کی آگ میں۔ اب جب اسے جہنم کی آگ کی طرف کھینچا جائے گا تب وہ پکارے گا کہ پروردگار اب تو اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت عنایت فرما دے، میں تو اپنے بڑی کوتاہی ہو گئی، مجھ سے بڑی کم فہمی ہو گئی، بڑی غلط فہمی ہو گئی، میں تو آپ سے آپ کی رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اپنی رحمت کے بدلے ہی مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میرے پاس لے کر آؤں، اور پھر جب اسے دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میرے بندے تو تو کچھ تھا ہی نہیں، تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ وہ جواب دے گا پروردگار آپ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پروردگار اس سے کہیں گے کہ یہ تیرے کسی نیک کام کے بدلے میں تو پیدا ہوا تھا یا میری رحمت سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ اپنی رحمت سے ہی آپ نے پیدا کیا تھا، میرے کیا کام، میرا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا تذکروں میں،
آپ نے اپنی رحمت سے ہی مجھے پیدا فرمایا تھا، تو آپ کی رحمت سے ہی میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تجھے جو 500 سال کی عبادت کی توفیق ملی ہے اور جو قوت 500 سال کی عبادت کے لیے عطا ہوئی ہے وہ کس نے عطا کی تھی؟ وہ کہے گا پروردگار یہ قوت بھی آپ کی ہی کی عطا تھی، یہ قوت بھی آپ ہی کی عنایت تھی، آپ ہی کی رحمت تھی۔ پروردگار اس سے کہیں گے اچھا یہ تجھے سمندر کے عین بیچ میں اس پہاڑ پر جو جگہ عطا کی تھی، جگہ عنایت کی تھی، اور پھر تجھے اس سمندر کے کھارے پانی سے میٹھا چشمہ جو تیرے لیے پہاڑ میں سے نکالا تھا اس کا بندوبست کس نے کیا تھا، اور پھر ہر روز تجھے جو ایک انار کا پھل مل جاتا تھا، حالانکہ یہ درخت تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، اور تجھے ہر روز ایک پھل مل جاتا تھا، انار کا ایک پھل مل جاتا تھا جس سے تو اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرتا تھا، یہ پھل تجھے کس نے دیا تھا؟ اور پھر تو مجھے یہ بتا کہ جو تیری خواہش تھی کہ تیری روح سجدے میں قبض کی جائے، تو یہ خواہش تیری کس نے پوری کی ہے؟ وہ ساری باتوں پہ کہے گا ہینڈز اپ، ہینڈز اپ، پروردگار میں ہاتھ کھڑے کر لیتا ہوں، یہ پروردگار یہ سب تیری ہی رحمت تھی، اس پروردگار یہ سب تیری ہی توفیق تھی، تیری ہی عنایت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ وہ بھی سارا کچھ میری رحمت کی وجہ سے تھا، اور اب جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت کا جو داخلہ میں تمہیں عنایت کر رہا ہوں یہ بھی میری رحمت ہی سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ ہاں تم میرے بڑے اچھے بندے تھے کہ تم کو جو میں نے نعمتیں دیں ان نعمتوں کا تم نے درست استعمال کیا، لیکن جنت میں جو تمہارا داخلہ تمہیں مل رہا ہے اور جنت میں جو تمہیں حاضری اور جنت میں تمہیں جو لے جایا جا رہا ہے اس میں سراسر میری رحمت ہے اور میری عنایت ہے اور میرا فضل ہے، اس میں تمہارے نیک اعمال کا کوئی کمال نہیں۔ تو یہ قصہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی سے ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی نیک کام ہیں، ہم کوئی بھی نیک کام کریں اور ان ہمارے کیے ہوئے ساری زندگی کے جتنے بھی نیک کام ہیں اور سارے اخلاص سے کیے ہوئے نیک کام ہیں، اگر ان نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو ہماری یہ ساری عبادتیں، ہماری یہ ساری ریاضتیں، ہماری سارے مجاہدے، نمازیں، تلاوتیں، روزے، یہ سارے کے سارے ہمارے کام اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی معاوضہ اور بدل نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت ہی کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہی سے اور اس کے فضل ہی سے جنت بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے فضل ہی سے نعمتوں کا اضافہ بھی مانگنا چاہیے۔ اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔